راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل ہمارے لیے بہت پیارے پیارے سلسلے لے کر آیا کرتا ہے۔ کئی سلسلے الگ خوشبو اور الگ رنگ لیے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج سے مدنی چینل ایک بڑا ہی پیارا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہے۔ بہت ساری الجھنیں، بہت ساری مشکلیں، بہت ساری کنفیوژنز انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے سے اب دور ہو جائیں گی۔ بعض اوقات مذہبی معاملات پر دوست آپس میں بحث کرنے لگ جاتے ہیں، کسی کم علم سے سوال کر لیا، وہ اپنی انٹرپریٹیشن، وہ اپنی وضاحت پیش کر دیتا ہے اور انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، تذبذب میں آ جاتا ہے کہ آخر درست کیا ہے۔ کبھی کوئی تحریر نظر سے گزرتی ہے، کبھی کوئی ویڈیو کلپ نظر کے سامنے آ جاتا ہے اور انسان ایک طرح سے کنفیوز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، آخر درست کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ مدنی چینل الحمدللہ مفتی صاحب کے ساتھ سلسلہ لے کر آ رہا ہے، آخر درست کیا ہے؟ جی ہاں، آپ کے سوالات ہوں گے، آپ کی ای میلز ہوں گی، الجھنیں ہوں گی، کنفیوژنز ہوں گی، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر درست کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں، آئیے اپنے طریقہ کار کے مطابق درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے مسجد خوشبودار رکھیے میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم نبی محتشم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لیے درود پاک بھیجے، اللہ تعالیٰ اس درود پاک سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ایک مغرب میں۔ اللہ تعالیٰ اسے حکم فرماتا ہے، صلی علی عبدی کما صلی علی نبی، یعنی درود بھیج میرے اس بندے پر جیسے اس نے درود بھیجا میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر۔ وہ فرشتہ قیامت تک اس پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس کچھ ای میلز موجود ہیں، کچھ سوالات موجود ہیں، آپ بھی ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں، مگر کیسے، اس کا طریقہ بتائیں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ مفتی صاحب، سلسلے کا آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ پہلا سلسلہ ہے، کچھ آپ بھی وضاحت فرمائیے کہ ہم اپنے سلسلے میں کس طرح کے موضوعات کو لیں گے تاکہ جس کے ذریعے مسلمانوں کی تشفی کا، تسلی کا سامان بن سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل عمومی طور پہ جو مسائل لوگوں میں عام ہیں اس میں بہت سارے تو وہی ہیں کہ جن کا تعلق عام شرعی مسائل کے ساتھ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تجارت، اجارے کے معاملات۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا معاملہ اور بڑی پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر آدمی کو یہ شوق ہے کہ اس کا جو دل کرے وہ بولے، اللہ اللہ، اور جس موضوع پر چاہے بولے، خواہ اس موضوع کے متعلق اس کو نہ الف آتی ہو نہ بے آتی ہو، اور اس کی جو تعبیر وہ اپنی عقل سے اور اپنی سمجھ سے چاہے کرے۔ دنیاوی معاملات کے اندر تو کسی جگہ یہ چیز چل جاتی ہے، اگر سے بہت ساری جگہوں پر یہ چیز نہیں چلے گی۔ صحیح۔ کوئی آدمی اٹھ کر اگر میڈیکل کے شعبے میں جو ہے وہ اپنا بولنا شروع کر دے تو سارے اس کو چپ کر کے بٹھا دیں گے کہ تمہاری مہربانی ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا تو کچھ نہیں بولو۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود بہرحال بہت سارے وہ معاملات ہیں کہ جن میں آدمیوں کو معلومات نہیں ہوتی، سرسری طور پر کہیں کوئی کتابچہ پڑھ لیا، کہیں کوئی رسالہ پڑھ لیا، کوئی دو چار سطریں پڑھ لی اور اسی کو لے کر اپنی ذہن کے اندر اس کو کچھ مزید جو ہے اس میں اضافہ کیا اور اس کو اپنا ایک کانسیپٹ بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔
اب دنیاوی معاملات کے اندر بھی یہ چیز خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ ہر معاملے میں ہر شخص کو ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن زیادہ خطرناک معاملہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب دین کو بھی یہ سمجھ لیا جائے کہ دین بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر شخص جو چاہے عقیدہ اپنا لے، جو چاہے کانسیپٹ اپنا بنا لے، جو چاہے کسی آیت حدیث یا عقیدے کی انٹرپریٹیشن کرے اور اپنی مرضی سے جیسی تعبیریں چاہے کرے، اور پھر جب اس کو سمجھایا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ بھئی دین کے معاملے کے اندر چونکہ آپ اتھارٹی نہیں ہیں اور آپ کا علم کامل نہیں ہے، لہذا آپ اپنی طرف سے رائے نہ دیں، تو اس وقت ان کی حالت تقریباً وہی ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، کسی معاملے میں اسے کہا جائے اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی عزت جو ہے وہ اسے گناہ پر ابھارتی ہے، یعنی وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کم علم کہے، کوئی میری تشریح اور تعبیر کو تسلیم نہ کرے، اور جیسے کسی اہل آدمی کو سمجھنے کا حق حاصل ہے اسی طرح مجھے بھی سمجھنے کا حق حاصل ہے، جبکہ دین کا معاملہ ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اب ان کی تشریح و تعبیر کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے، جس طرح ہر شعبے کی جو ہے وہ تشریح و تعبیر کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ لوگوں میں ایسا ماحول بن گیا کہ دو دوست اگر آپس میں بیٹھے ہوئے اور دین کے کسی معاملے پہ بحث شروع کریں گے تو جس کے ذہن میں جو ہوگا وہ بیان کر دے گا، اور آخر میں یہ کہے گا کہ بھئی میں تو یہی سمجھتا ہوں، میں تو یہی سمجھتا ہوں، یعنی اس کے اندر تسلیم کا سمجھ نہیں آتا کہ اس کے اندر حق قبول کرنے کی بھی کوئی صورت ہے، اس نے اتنا کہہ دینا اس کا کافی ہے کہ بھئی بس میں یہ سمجھتا ہوں، آپ جو مرضی تعبیر تشریح کرے، میرا دل یہ کہتا ہے، تو میرا دل یہ کہتا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، مجھے یوں سمجھ آتا ہے، یہ اس چیز کا دین کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ کی عقل کیا سمجھتی ہے اس پر مدار نہیں، قرآن کیا بیان فرماتا ہے، حدیث کیا بیان فرماتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے ماہرین کیا کہتے ہیں، جو ان کا کہا ہوا ہے وہ معتبر ہے، ہر آدمی کا کہنا معتبر نہیں۔ تو یہ دوستوں کی بحث، اس کے اندر بھی اس طرح کے موضوعات چلتے ہیں۔ پھر چونکہ بعد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا قلم کسی شعبے کے اندر چل رہا ہوتا ہے یا جن کو بولنے کا ملکہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ جہاں لکھ رہے ہوتے ہیں تو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی گھسیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اندر بولنے والے دنیا کے ساتھ دین کو بھی اپنی جو ہے وہ موضوع گفتگو بنا لیتے ہیں، اور پھر جو اس کی تعبیر چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ آج کل شاید جو ہے وہ گمراہی کی بہت بڑی بنیاد یہ ہے کہ دین کی تعبیر ہر شخص نے اپنے اعتبار سے کرنا شروع کر دی، خواہ وہ ایمان ہو، خواہ وہ کفر ہو، خواہ وہ گناہ کا معاملہ ہو، خواہ وہ حقوق العباد ہو، خواہ وہ دین کے مقاصد ہوں، ہر شخص نے میرے نزدیک تو ایمان یہ ہے، میرے نزدیک مسلمان وہ ہے، جو ایسا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں۔ اب اس نے ایک شے کو بہت برا سمجھا، اور جو اس برائی کا مرتکب ہے اس کی نظر میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسلام ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قطعی چیزیں ہیں جن کی تعبیرات قرآن و حدیث کی روشنی میں موجود ہے، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایمان کا معنی بیان کر دے، اپنی طرف سے کفر کا معنی بیان کر دے، اپنی طرف سے دین کا، اسلام کا، فہم قرآن کا، اپنی طرف سے دین کی دیگر چیزوں کا تعبیر کرنا شروع کر دے۔ اگر یہ معاملہ کھلے گا تو پھر دین کی کسی ایک تشریح کے اوپر کسی کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ 1,00,000 آدمی ہے، 1,00,000 آدمی اپنے ذہن کے اعتبار سے دین کا جدا جدا معنی کرتا رہے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا دین جو ہے وہ فوج بن جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سلسلہ کتنا اہم، اور انشاءاللہ بہت ساری رہنمائی ہمارے لیے سلسلے میں موجود ہوگی۔ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیے، توجہ کے ساتھ جب بھی یہ سلسلہ آن ایئر ہو ضرور اسے دیکھیے، ہم آپ کے سوالات بھی شامل کریں گے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں بڑی الجھنیں ہوتی ہیں اور پریشان ہوتا ہے، آخر درست کیا ہے۔ ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا، اس ای میل ایڈریس پر آپ اپنے سوالات تفصیل کے ساتھ بھیجیں، اپنے نام اور اپنا فون نمبر بھی ہو تو دیجئے، تاکہ اگر ہمیں آپ سے اور مزید اس بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو ہم بات کر سکیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات اگلے سلسلوں میں شامل کریں۔ پیارے اسلام کو جو مفتی صاحب نے بات کی، بڑی سمجھ آنے والی بات، لاجیکل بات ہے۔ آپ نے اگر اپنی فصل لگانی ہو تو آپ کسان سے مشورہ کریں گے یا ڈاکٹر سے کریں گے؟ آپ نے علاج کروانا ہو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی مزدور کے پاس جائیں گے؟ آپ نے بلڈنگ بنوانی ہو آپ کسی ٹھیکیدار کے پاس جائیں گے یا کسی سائنٹسٹ کے پاس جائیں گے؟ تو پتہ چلا جو کام کروانا ہوتا ہے اس کے ماہر سے مشورہ لیا جاتا ہے، اسی ماہر سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ مگر یہ اسلام کے ساتھ کیسی سازش ہے
کہ جب اسلام پہ بات کرنی ہے، دین اور ایمان پر بات کرنی ہے، قرآن و حدیث پہ بات کرنی ہے، تو جو عالم نہیں ہے، جو مفتی نہیں ہے، جو اس کا ماہر نہیں ہے، وہ بحثیں کیے جا رہے ہیں. تو پلیز اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، یہ کام درست نہیں ہے. مفتی صاحب اب ہم انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ تو شروع کریں گے. یہاں کئی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ایسے بعض اوقات لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو بیٹھے 4 دوست بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے، حدیث پاک میں تو یہ ہے، قرآن میں تو یوں آیا ہے. اس طرح کی باتیں کن لوگوں کو کرنی چاہیے، اور جو ایسی کرتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہاں پر دو چیزیں. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، جیسے ہماری عام گفتگو کے اندر بھی ہے، بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی شخص بیٹھے بٹھائے بول دیتا ہے یا لکھ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جبکہ وہ بات نہ قرآن میں ہوتی نہ حدیث قدسی میں ہوتی. یعنی ہوتی وہ حدیث ہے، لیکن بولنے والا لکھنے والا اس کو قرآن کے آگے لکھ دیتا ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات لکھ دیتے کہ قرآن و حدیث میں یہ آیا، جبکہ وہ کسی بزرگ کا قول ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی بات کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا حدیث مبارک میں آیا، تو پہلے اس بات کی تصدیق موجود ہو کہ واقعی وہ بات قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ بات قرآن میں ہے ہی نہیں اور کہنے والا یہ کہہ رہا قرآن میں ہے. اب جو بات قرآن میں نہیں ہے اور کوئی بولے کہ یہ قرآن میں ہے، تو اس کا حکم کیا بنے گا؟ غیر قرآن کو اس نے قرآن میں شامل کر دیا. بہرحال ایک سینسٹیو معاملہ ہے. آپ کسی بات کے بارے میں یہ کہہ رہے یہ قرآن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جبکہ وہ بات ہے ہی نہیں. تو کہنے والے نے اس کو قرآن کہہ کر کتنی جگہوں پر غلط باتوں کا ارتکاب کیا. اسی طرح حدیث مبارک کا معاملہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک نہیں ہے، آپ کا وہ فرمان نہیں ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے. اس کے بارے میں اس حدیث متواتر کے اندر فرمایا گیا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو کسی شے کے بارے میں یہ کہنا یہ قرآن میں ہے یا یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے، یہ بڑا نازک معاملہ ہے. جب تک 100% اس بات کی تصدیق نہ ہو جائے کہ یہ قرآن میں ہے یا یہ حدیث میں ہے، تب تک اسے اللہ تعالیٰ کی طرف یا اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب کسی معاملے کے اندر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہ فرماتا ہے یا حدیث مبارک اس بارے میں یہ فرماتی، یہاں پر اس بات کا نالج ہونا ضروری ہے کہ واقعی وہ آیت اس بارے میں ہے بھی یا نہیں. ٹھیک ہے، آپ بات کر رہے ہیں مشرق کے بارے میں، آیت ہے مغرب کے بارے میں، آپ اس کو اٹھا کے اس کے اوپر منطبق کر دیں. تو جب کوئی آیت یا حدیث بیان کی جائے تو جو اس کا محمل اور مصداق ہے اسے اسی پر محمول کیا جائے گا. اس سے ہٹ کر اگر کوئی قرآن و حدیث کی انٹرپریٹیشن کریں گے تو وہ حرام و ناجائز. تیسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کسی معاملے کے اندر کوئی حدیث یا آیت بیان کر دی، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث بیان کر کے اس کی وضاحت اپنی طرف سے شروع کر. اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہے سب سے زیادہ، یہ بلکہ تینوں ہی معاملات تقریباً سب سے زیادہ ہے کہ آیت حدیث کا پتہ نہیں ہے اور کوڈ کر دی کہ آیت حدیث ہے، یا جو ہے وہ کس معاملے کے بارے میں ہے جہاں دل کیا اس کو ڈال دیا کہ یہاں پر بھی یہ آتی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ کہ آیت حدیث کا مطلب کیا ہے، اب اپنی طرف سے اس کی تشریح کی. حدیث مبارک ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. فرمایا جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے، جو اپنی رائے سے اپنے خیال سے کوئی قرآن کے اندر بات کہے، یعنی اس کی تشریح کے اندر اس کی تفسیر کے اندر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی قرآن کی تشریح اپنی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ وہ تشریح ہے جو نااہل آدمی کرے. ایک اہل آدمی جس کی اپنی شرائط ہیں، جس کے اپنے مدارج ہیں، وہ کرتا ہے تو اس کی ایک اپنی بات ہے. لیکن جس آدمی کو قرآن و حدیث پر عبور نہیں ہے، جو قرآن کے علوم حدیث کے علوم کو نہیں جانتا اور اپنی طرف سے قرآن پاک کی تشریح کرتا ہے، اس پر یہ حدیث مبارک منطبق ہوتی ہے کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اب ہمارے ہاں لوگوں کی جرت کس حد تک بڑھ چکی ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ ترجمہ قرآن پڑھ کے میں جو چاہوں اس کی تشریح کر دوں، بلکہ بعض ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ قرآن پاک سامنے رکھا ہوا اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور آپ یقین کیجئے کہ اس تشریح کا 90% حصہ خود قرآن کے خلاف ہوتا ہے، حدیث کے خلاف ہوتا ہے. اس نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، وہ سارے قرآن کے اندر سائنسی جو وہ ڈال دے گا.
تو یہ جو اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کی اس طرح کی تشریحات ہیں، اس کے بارے میں عقل کے اعتبار سے ایک بات کہنا کہ جب آپ کو مہارت نہیں، آپ اس کے اوپر کلام نہ کریں، آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے، آپ بات ہی نہ کریں، یہ ایک جدا بات ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جدا گانا حدیث مبارک صراحت کے ساتھ موجود کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. آپ نے قرآن و حدیث کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے والوں کے بارے میں تو فرما دیا، لیکن ہمارے یقیناً بہت سارے ناظرین، کروڑوں لوگ امیدیں سن رہے ہوں گے، ایسے لوگوں سے سوالات کرنے والوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں کہ پھر اگر یہ لوگ سوال کرنا چھوڑ دینا تو شاید یہ معاملہ کم ہو جائے. لیکن جو سامنے نظر آتا ہے تھوڑا سا لگتا ہے کہ بھئی یہ جواب دے سکتا ہے تو ہر طرح کا سوال اس سے کر لیا جاتا ہے. تو سوال کرنے والوں کو بھی کوئی مطلب طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس سے پوچھے سوال. دیکھیں یہ ایک بڑی آسان سی بات ہے. جو آدمی کسی بھی شے کے اندر اہل کو چھوڑ کر نا اہل پہ جائے گا، کیا بات، وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرے کیا گا. بات. ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے آپ نے ایک آدمی کے بارے میں پڑھا کہ یار اخبار کے اندر جو طب کا صفحہ شائع ہوتا ہے نا، یہ بندہ ہر مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے، تو چونکہ یہ طب کا صفحہ روزانہ ہی پڑھتا ہے، اس کی تو بہت معلومات ہوں گی. اب آپ اپنا علاج کروانے اس کے پاس چلے جائیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس نے جتنا آپ پہ ظلم کیا اس سے زیادہ آپ نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا. ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، آپ نے طب کا روزانہ کا صفحہ پڑھنے والے کے پاس چلے گئے. ایک بندہ اخبار کے اندر صرف جو ہے وہ جو دینی کالم چھپتا ہے وہ اس کو پڑھتا ہے، آپ نے اس کو مفتی سمجھ لیا کہ بھائی یہ چونکہ روزانہ 5 مسئلے یا جمعے کے جمعے صفحہ چھپتا ہے 5 مسئلے پڑھتا ہے، اس کو 5 مسئلے آتے لہذا اس سے مسئلہ پوچھنے چلا جاؤ. تو بھائی وہ اس شعبے کا ماہر نہیں، جہاں سے وہ پڑھ رہا ہے یا تو اس کے پاس چلے جاؤ، وہ اصل آدمی ہے. تو جو آدمی کسی سے جب کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو جیسے دنیا کے ہر کام کے اندر ہمیں اتنی عقل ضرور ہے کہ ہم اس کام کے ماہر کے پاس جاتے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کسی آدمی کی گاڑی خراب ہوگی تو وہ سائیکل کے پینچر لگوانے والے کے پاس نہیں جائے گا کہ بھائی میری کار کا بھی پینچر لگوا دو. ٹھیک ہے نا، اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح دینی معلومات جب لینی ہے، جب ہمیں اپنی جان کی اتنی فکر ہے کہ ہم کسی نااہل کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ہماری جان ہی نہ چلی جائے، تو ہم دینی اعتبار سے کسی نااہل کے پاس کیوں جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارا ایمان چلا جائے. جب جان کی فکر ہے تو ایمان کی فکر کیوں نہیں؟ جب جان کے بارے میں اور آپ اپنی صرف اشیاء مملوکہ کے بارے میں، اپنی گاڑی، موٹر سائیکل، گھر کی چیزیں، فریج ہے، الیکٹریشین کے سامان ہے، آپ ان کے بارے میں ہر چیز کے اندر اس بات کی احتیاط رکھتے ہیں اور اسی کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، تو دین کو ایسا کھلونا اور دین کو ایسا مذاق یا اتنی ہلکی چیز کیوں بنا لیا گیا کہ دین کے معاملے کے اندر آپ جو ساجا ماجا جیسا بھی آدمی ہے اس کے پاس چلے جائیں اور جا کے اس سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیں. اس لیے دین کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تو فرما دیا کہ علم والوں سے پوچھو. اب علم والا کون ہے؟ اگر آپ نے تفسیر کی بات پوچھنی ہے تو آپ اس کے پاس جائیں جس کو تفسیر کا علم، اگر حدیث کی پوچھنی ہے آپ اس کے پاس جائیں جس کو حدیث کا علم، اگر آپ نے فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کسی فقہ کے ماہر کے پاس جائیں، کسی مفتی کے پاس جائیں. حدیث پوچھنے کے لیے فقی کے پاس جائیں گے تو شاید مسئلہ حل نہ ہو، فقہ پوچھنے کے لیے مفسر کے پاس جائیں گے تو شاید مسئلہ حل نہ ہو. ہاں جس نے قرآن حدیث فقہ تینوں پڑھے ہوئے اگر آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کو دین کی صحیح تشریح کر دے گا، آپ کے سامنے صحیح مسئلہ بھی بیان کر دے گا. اب ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے نا، تو جب تک اس کے بچے نہیں ہیں تو وہ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کی اس کو فکر نہیں ہوتی. اس کو پتا ہے کہ بھائی مجھے حاجت ہی نہیں ہے، میں بیمار ہوں گا یا میری بیوی بیمار ہوگی تو میں چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جو جانے سے رہا. لیکن جب بچے ہوتے ہیں نا تو پہلے نمبر پہ دوستوں سے پوچھتا ہے یار کوئی چائلڈ اسپیشلسٹ نا تو بتا دینا، کوئی گھر کے آس پاس ہو نا تاکہ ضرورت پڑے تو اس کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ایسا ہی ہوتا. جب بچے پیدا ہوئے اور چائلڈ اسپیشلسٹ کا ایڈریس معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی اور اس کے بارے میں تسلی بھی کروا لیتے، 2-4 سے تسلی بھی لیتے کہ یار واقعی ماشاءاللہ اچھا ہے نا، تو اب فیس کی پرواہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، لیکن اس کی مہارت کی پرواہ ضرور کرتے ہیں. کم فیس ہے نااہل تو بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالے گا. تو جب آپ دیگر ہر چیز کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اسی طرح دین کے بارے میں بھی اپنے قرب و جوار کے اندر یہ معلومات لینی چاہیے کہ ہمارے قرب و جوار میں یا ہماری رسائی کے اندر دین کا صحیح جاننے والا کون ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا علم صحیح ہو، جس کا عمل صحیح ہو، اس کے بارے میں آپ معلومات لے کر رکھیں. اب جب آپ کو مسئلے کی ضرورت پیش آئے آپ یا اس کے پاس خود چل کر چلے جائیں، ورنہ ہمارے زمانے میں فون ہے، موبائل ہے، اس کے ذریعے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کے ذریعے معلومات لیں. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ دینی مسئلہ معلوم کرنا ہے
اس میں صرف اپنے امام مسجد پر انحصار نہ کریں کہ ائمہ مساجد بہرحال شرعی مسائل میں اتنے ماہر نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے نماز کے مسئلے آتے ہوں، لیکن اکثر و بیشتر جو دقیق کاروبار کے، تجارت کے، دیگر چیزوں کے مسائل ہیں وہ ان سے نابلد ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح صرف کوئی خطیب ہے تو اب اس کی جو ہے وہ خطابت کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کرے، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے بارے میں تسلی کر لے واقعی دینی اچھی معلومات رکھتا ہے، اس کے بعد آپ اسے رابطہ کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آخر درست کیا ہے، پوچھنا کس سے ہے یہ بھی پتا چل گیا۔ اور انشاءاللہ اب نیت کر لیں مدنی چینل کے ناظرین کہ انشاءاللہ جس طرح مفتی صاحب نے بہت واضح انداز میں بتایا کہ پوچھنا کن سے ہے، اہل علم لوگوں سے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی آپ کی یہ مشکل بھی آسان کیے دیتی ہے۔ پاکستان میں کئی جگہوں پر دارالفتہ اہل سنت قائم ہیں، ان کے نمبرز، ان کے ای میل ایڈریس وقتاً فوقتاً آپ چینل پر دیکھتے ہیں۔ ہمارے سلسلے کا ای میل ایڈریس آپ کو دکھایا جا رہا ہوگا۔ دارالفتہ اہل سنت ہمارا الحمدللہ ہفتے میں 2 بار سلسلہ آن ایئر کرتے ہیں، اس میں بھی ای میل ایڈریس موجود ہوتا ہے، آپ رابطہ کیجئے۔ جو علم نہیں رکھتا، جو بے علم ہے، اس سے سوال کر کے اپنی جان پر اور اپنے ایمان پر ایسا نہ کیجئے کہ آپ مشکل میں آ جائیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ آج بہت کلیئر ہو گیا یہ کانسیپٹ کہ پوچھنا کس سے ہے اور جواب کس نے دینا ہے۔ ہر کسی نے جواب نہیں دینا۔ مفتی صاحب اب چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ آپ نے باتوں باتوں میں بہت سارے سوالات تو خود ہی ہمیں بتا دیے کہ لوگ اپنی طرف سے انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی تشریح بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایمان ہے میرے نزدیک۔ آج یہ واضح فرمائے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیں، ایمان کی ایک تو جسے یہ کہیں کہ ایک اصطلاحی تعریف ہے۔ اصطلاحی تعریف کے علاوہ جو ہے ایمان کے بارے میں 2 تعبیریں کی جاتی ہیں، ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے ایمان کامل۔ ہمیں جو حکم ہے، نفس ایمان تو ہر مسلمان کو حاصل ہے جس کے اوپر ایمان کی تعریف صادق ہے۔ اس کے بعد ایمان کامل کا درجہ آتا ہے۔ پہلے ایمان کی میں تعریف عرض کر دوں۔ ایمان کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ان تمام چیزوں کو دل سے تسلیم کر لینا، مان لینا۔ جو کچھ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے، یہ تو ہے ایمان کی سب سے بنیادی تعریف۔ اب آگے پھر اس کی کسی نے کچھ تشریح کی ہے، کسی نے کچھ مزید وضاحت کی ہے، جیسے ایمان مجمل کے اندر، ایمان مفصل کے اندر جو ہے وہ بات کی جاتی، آمنت باللہ کما ہوا باسماء و صفاتی وقبلت جمیع احکام اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو یہ اصل میں کچھ ایمان کی مزید اس میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے اس کی وضاحت ہے۔ اور اسی طرح ایمان مفصل ہے، اس میں مزید ان چیزوں کی تشریح آ جاتی ہے جن کے اوپر باقاعدہ ایمان لایا جاتا ہے۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، تقدیر پر ایمان۔ لیکن جو بنیادی تعریف ہے وہ وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے، جو علم الکلام کے، علم العقائد کے ماہر علماء نے بیان کی اور جو کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ایمان۔ اب کوئی شخص تب تک کسی کو اس تعریف سے خارج نہیں کر سکتا جب تک اس تعریف کے متصادم، اس کے برعکس، اس کے الٹ کوئی چیز ثابت نہ ہو، جسے ہم جو ہے وہ کفر کی تعریف کے اندر اگر ہم لے کر آئیں تو اس کے اندر بیان کریں گے۔ اب اس کے بعد درجہ آتا ہے ایمان کامل کا۔ ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، جیسے کوئی بھی آدمی غیر مسلم آتا ہے ہمارے سامنے آ کر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ مسلمان ہو گئے۔ اب چونکہ ایمان کے اندر قوت، ایمان میں مضبوطی، ایمان کے اندر پختگی، ایمان کی نورانیت میں اضافہ، ایمان کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا ایمان بڑا کمزور سا ہوتا ہے، دوسرے کا اس کی بنسبت بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ایک کامل الایمان ہے، ایک ناقص الایمان ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ ایک آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خوف خدا رکھتا ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حقوق العباد ادا کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، ظاہری باطنی بری چیزوں سے بچتا ہے، اچھے اخلاق اپناتا ہے، برے اخلاق سے بچتا ہے۔ یہ جتنی چیزیں بڑھتی جائیں گی اس کے ایمان کا کمال اتنا بڑھتا جائے گا، اس کے ایمان کی روحانیت میں اتنا اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، اس گناہ کی بنا پر اسے یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ ماں باپ کو ستا دیا کسی نے، ماں باپ کو ستایا، اور کسی آدمی کو ماں باپ کی خدمت کا جو نیکی ہے اس کے اوپر وہ بڑا ایکسائٹڈ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ کسی نیکی کے اندر یا کسی گناہ کے بارے میں بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے بارے میں وہ کہتا ہے بھائی جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا نا میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔
اپنی طرف سے اس نے یہ وہ جملہ ہے جو جس پر شریعت کی گرفت آتی ہے کہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ یہ کہیں جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اسے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ قرآن کرے گا یا حدیث کرے گی، یا قرآن و حدیث کو سمجھنے والے اس کے بارے میں وضاحت کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے، اور وہ بھی صرف اپنی عقل کی وجہ سے۔ اسی طرح کسی آدمی کو جو ہے وہ ظلم سے بڑی نفرت ہونی چاہیے، ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ اب ایک آدمی بڑا ظالم ہے، پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ پہ ظلم کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، ہم اس کو یہ تو کہہ سکتے ہیں، اور ہم کہیں گے کہ یہ کامل ایمان والا نہیں، اس کا ایمان ناقص، ایمان کا جو معیار شریعت کو مطلوب ہے وہ اس میں نہیں ہے، ایمان کا جو کمال اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ ساری جو تعبیریں ہم جتنی بھی کر سکے وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں کہ بھائی جو ظلم کرتا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں، ملاوٹ کرنے والوں کو بولتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے بعض اوقات احادیث کے اندر اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا ایمان نہیں، اس کا دین نہیں، وہ اصل میں وہ اس شے کی قباحت میں شدت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، بری بات ہے، یا یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ غیر مسلم کا جیسے کام بے ہے، نمازی کے بارے میں یہ بے نمازی کے بارے میں۔ لیکن جب ہمارے ہاں کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، جی وہ ان کا کانسیپٹ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایمان کامل کی نفی کر رہے ہیں، جی جی وہ بیسیکلی اس کو جو ہے اپنی طرف سے اسلام سے خارج کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کہنے والا جو ہے یہ دین کی حقیقی تشریح و تعبیر جو ایمان کے بارے میں ہے، یہ اس کے اوپر اپنی جارحداری قائم کرنے والا ہے، یہ اس کی غلط تشریح و تعبیر کرنے والا، یہ گناہگار ہے، یہ اپنی رائے سے دین کے اندر ایک بات کر رہا ہے۔ سر یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ بعض اوقات کوئی بڑا ظلم کوئی کر دیتا ہے، کوئی بڑا جرم کر دیتا ہے، تو اس کے بعد لوگ کہتے ہیں یار یہ کرنے والا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، تو اب یہ وہ کہنا ہوا یا یہ تو ایک مجموعی بات ہو گئی؟ اصل میں یہ جملے کی نوعیت دیکھیں، یہ کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اندر اس جملے میں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ یار یہ کرنا جو ہے نا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ یہ جملہ اس معنی کے اعتبار سے درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی جملے کا دوسرا معنی لیا جائے یا جملہ دوسرا بولا جائے کہ یہ آدمی حقیقی دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کے جملوں کی تعبیر میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر ایک کی طبیعت کے اندر غصہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین دنیا کی ہر چیز کو نچوڑنا ہی شروع کر دے، وہ اپنی طبیعت کو درست استعمال کرے یا غلط استعمال کرے، لیکن کم از کم دینی تعبیرات کو مشق ستم نہ بنائے، اسے تختہ مشق نہ بنائے کہ اپنی ساری چاند ماری اسی کے اوپر اس نے کرنی۔ اب یہ ایمان کی تعریف تو آپ نے بیان کر دی، کفر کی تعریف بھی بیان ہو جائے، جس کو دیکھو کافر کہہ دیا جاتا ہے، تھوڑا ہمارا یہ بھی کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پر دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس نے کلمہ پڑھ لیا اب وہ کچھ بھی کر لے وہ کافر نہیں ہو سکتا، ایسی بات نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ہر تیسری بات کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ دے دیتے کہ یہ کافر ہے۔ فتویٰ دینے والے تو ہو سکتا ہے احتیاط کرتے ہوں گے، لیکن جو اہل نہیں ہے اکثر ان کی طرف سے افراط و تفریط ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہے، اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا یا ایسی بات کہی جو واقعی اسے اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کلمہ پڑھ لیا تو اب تا دم آخر اس کے لیے مہر لگی کہ اب یہ کافر نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، یہاں منافقوں سے خطاب کیا گیا، اے منافقو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ اب فرمایا لا تعتذروا، تم بہانے نہ بناؤ کہ ہم تو ایسے مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسی بات چیت خوش دلی کے طور پہ باتیں کر رہے تھے، لا تعتذروا بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے۔ اب اس سے زیادہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ اور کیا فرمایا جائے گا کہ صراحتاً فرما دیا کہ اپنے ایمان کے بعد جو ظاہری طور پہ تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے اور تمہیں مسلمان شمار کیا جاتا تھا، اس کے بعد تم اپنے اللہ رسول اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کی وجہ سے کافر ہو چکے، اور تمہارا یہ دل لگی کا عذر، یہ تمہارا دوستوں کی گپ شپ کا عذر، یہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے کوئی بندہ دائرہ اسلام سے دوبارہ نکل ہی نہیں سکتا، اگر وہ ایسا کام کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکلے گا۔ تو ایک آدمی جو ہے وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد کوئی بھی وہ دوسرا دین جو ہے وہ اختیار کر لیتا ہے
اور اس کے بعد بولتا ہے کہ میں اسی دین پر ہوں اور وہی سارے کام کرتا ہے، تو بھائی یہ اب کیا یہ لوگ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ دار اسلام سے نہیں نکلا؟ وہ قسمیں کھا رہا ہے، وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہے نہیں تو نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا لہذا تو ہماری گرفت کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر اگر کوئی شخص واقعی قطعی طور پہ جو کفر ہے، جو اسے اسلام سے خارج کرنے والی چیز ہے، اگر وہ کرتا ہے وہ دار اسلام سے نکل جائے گا۔ تو اب اگر ایسی جگہ پر کسی نے کسی کے بارے میں کفر کی بات کہی، اب وہاں پر یہ جو اس طرح کے جملے بولنے والے نا کہ بھئی ہم نے دارہ اسلام میں داخل ہونے کا کام چھوڑ کے نکالنے والا کام شروع کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا کام نکالنا نہیں، جو نکل جاتا ہم بیان کر دیتے کہ بھئی یہ نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے، یہ بھی حقیقت اس کا فعل ہے، ہم اس کو دعوت دیتے وہ آ جاتا ہے، ہم بول دیتے کہ یہ آ چکا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہ ہر کوئی اپنی تعبیر کے اندر بولے کہ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ اس طرح کی بات شروع ہوئی تھی کہ ملاوٹ کرنے والے یا جو ہے وہ کرپشن کرنے والے، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے نا یہ بھی سارے جو ہے وہ معادلہ گستاخ رسول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکام دیے یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ بھائی احکام پر عمل نہ کرنا اور ہے اور احکام کا مذاق اڑانا اور ہے۔ آپ دونوں کے اوپر ایک ہی اصطلاح کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ دونوں کا مرتبہ، دونوں کا جو ڈفرنس ہے وہ بالکل واضح طور پہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں، تو اپنی طرف سے تعبیر و تشریح نہ کریں۔ اب یہی معاملہ کفر کے اندر ہے کہ کفر کے بارے میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اگرچہ وہ کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے۔ شرک اور کفر جو ہے وہ بھی گناہ کبیرہ میں، لیکن وہ کیٹیگری ذرا اور ہو جاتی ہے۔ اس سے نیچے کسی بھی قسم کا گناہ ہے وہ اس آدمی کو ایمان کامل سے خارج کر دیتا ہے، ایمان کامل سے یعنی کمال سے خارج کرتا ہے، اصل ایمان سے خارج نہیں کرتا، اصلاً وہ بہرحال ایمان والا ہی قرار پاتا ہے۔ تو لہذا کسی کے بارے میں کسی بھی بات کے اوپر یہ کہہ دینا کہ میں تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، یہ کہتے وقت سوچ لینا چاہیے کہ حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو کافر کہے تو وہ جو کفر کا حکم ہے اگر تو اس پر صحیح لگایا تو وہ تو اسی کے اوپر منطبق ہوگا، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس بولنے والے پر لوٹ آئے گا۔ تو کسی بھی جملے، کسی بھی گناہ کے حوالے سے، کسی بھی بات کے حوالے سے یہ بول دینا کہ میں اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ کافر ہے۔ اس طرح کے جملوں کے استعمال سے لازمی طور پر احتراز کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کیسے لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں اور کن لوگوں کو ایمان سے خارج نہ سمجھا جائے، لیکن ظاہر ہے ایک سلسلے میں ہم بہت ساری وضاحت تو نہیں بتا سکیں گے، کیا ایسی ہمیں کوئی رہنمائی مل جائے، کوئی ایسا ذریعہ مل جائے کہ پوری تعریف بھی ایمان کی پتہ چل جائے، کفر کے بارے میں بھی ساری معلومات ہمیں مل جائے، پھر وہ جملے بھی پتہ چل جائیں، وہ عادتیں بھی پتہ چل جائیں جس سے بندہ خارج بھی ہو سکتا ہے، کچھ اس کی تفصیل کہاں سے حاصل کی جائے؟ دیکھیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے سلسلوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کو لے کر آئیں تاکہ جو ایمان کی بنیاد ہے وہ تو واضح طور پہ سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ دوسرا اس موضوع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اردو زبان میں انتہائی بہترین کتاب موجود ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب۔ یہ انتہائی جامع کتاب ہے اور یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو کے اندر اتنی جامع اور مفصل کتاب کوئی موجود نہیں۔ تو مکتبۃ المدینہ کی اس کتاب کا اگر مطالعہ کیا جائے، بار بار مطالعہ کیا جائے، اس کے وضاحت طلب مقامات کو علماء سے پوچھ کر حل کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جملہ معلومات، ایمان کی تعریف، کفر کی تعریف، کفریہ کلمات کی تعریف، اس کے بارے میں پھر مزید جو اس کی تفصیلات ہو سکتی ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ساری معلوم ہو۔ ماشاءاللہ یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا یہ انسائکلوپیڈیا اس ٹاپک پر، اور ہر مسلمان کو ضرور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین اس کا مطالعہ بھی ضرور کریں گے۔ مسلمان کو کافر کہنے والے کے بارے میں تو آپ نے بات کی، لیکن یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، یہاں کیا فرماتے ہیں؟ اصل میں اس کا دار و مدار جو ہے وہ کہنے والے نے کس جگہ کے اعتبار سے کہا، اس کے اعتبار سے اصل تو یہ ہے کہ کافر کو کافر کہا جائے گا۔ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، یعنی کافروں سے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کافرو۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا وہاں پر ہے جہاں اس کی ضرورت ہو، جہاں حالات اس کا تقاضا کرتے ہو، بلا وجہ کہ جہاں پر اس طرح کی بات کرنے کی حاجت نہیں اور بات کرنے سے الٹا فتنہ پیدا ہوگا، وہاں پر جو حکمت کے تحت تعبیر ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے،
کیونکہ یہ بھی قرآن ہی کا حکم ہے کہ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھی تدبیر اور حکمت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، تو لہذا کافر کو کافر ہی کہا جائے گا، سمجھا بھی کافر ہی جائے گا، سمجھا بھی کافر ہی جائے گا۔ ہاں یہ ہے کہ بلا وجہ جہاں اس کی حاجت نہیں ہے وہاں اس کی کوئی تسبیح کرنے کا نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے ورد شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت زبردست انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی فرما دی۔ اور اب یہ بات تو ہو گئی کہ کفر کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اب اس میں مفتی صاحب بعض اوقات کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلام کے معاملات میں حکمتیں بڑی پوچھتے ہیں نا، یہ حج کی سفر کی حکمت کیا ہے، رمضان میں روزے فرض ہوئے اس کی حکمت کیا ہے، مغرب کے 3 فرض ہیں عشاء کے 4 ہیں اس میں حکمت کیا ہے، عورت کے جو ہے وہ جناب وہ وراثت میں ایک حصہ ہے، مرد کے 2 اس کی حکمت کیا ہے، تو لاجکس کی بڑی بحث ہوتی ہے۔ تو حکمتیں پوچھنا یا اس کے بارے میں سوچنا یہ درست ہے یا یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں یہاں پر دار و مدار پوچھنے والے کی نیت کے اوپر۔ ایک آدمی اسلامی احکام کی حکمتیں اس لیے پوچھتا ہے کہ حکمت معلوم ہونے سے اس کے ایمان میں اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کبھی یہ پڑھیں کہ مسواک کرنے کے یہ فائدے، اب مسواک کے اوپر کوئی کتاب پڑھتے اور اس میں مسواک کے فائدے لکھے تو نا تمہارا دل خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، اور اور ہمیں جو ہے نا وہ اسلام کی ایک یعنی محبت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح ہم نماز کے فوائد پر جو دنیاوی، ظاہری، طبی، جسمانی فوائد ہیں ہم وہ پڑھتے ہیں تو ہمارا دل بڑا خوش ہوتا ہے اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، نماز کا شوق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا۔ یہ ہے کہ حکمت معلوم کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں، یہ اچھی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکمت اس لیے پوچھی جا رہی ہے کہ اسے اس حکمت کے بغیر اس حکم اسلامی کے بارے میں تردد ہے۔ اب تردد اگر تو وسوسے کی حد تک ہے تو وسوسہ تو معیوب نہیں، لیکن اب یہ اس کے دفع کے لیے، وسوسہ دور کرنے کے لیے حکمتیں پوچھتا پھر رہا ہے، یہ اس کا عمل خطرناک ہے، کیونکہ کسی جگہ یہ مطمئن ہو پائے گا، کسی جگہ مطمئن نہیں ہو پائے گا۔ اب جہاں مطمئن نہیں ہوا وہ وسوسہ جڑ پکڑتے پکڑتے اس کو کسی اور گلی کے اندر لے جا سکتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکمت پوچھنا اس لیے ہے کہ اس کے ایمان کا مدار ہی اس پر ہے کہ یہ حکمت اگر سمجھ میں آئے گی تو یہ تسلیم کرے گا، ورنہ یہ تسلیم نہیں کرے گا۔ اب اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بندہ مسلمان ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہے یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں مانتے، جنت کو دیکھا نہیں مانتے، جہنم کو دیکھا نہیں مانتے، آخرت کو دیکھا نہیں مانتے، بن دیکھے جو مانتے ہیں وہ ہے ایمان والے۔ اور جو یہ تقاضا کرے کہ دیکھوں گا تو مانوں گا، تو وہ پھر دیکھے گا تو ہی مانے گا، اور جب وہ دیکھے گا تو مانے گا، اس ماننے کا اعتبار نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس وقت کے ماننے کا اعتبار نہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پہ فرما دیا گیا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کوئی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے۔ اب موت آنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے غیب کا معاملہ کھل گیا، فرشتے اس کو نظر آنا شروع ہو گئے، عالم بالا عالم برزخ اس کے سامنے کھل چکا، اب کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا لیست التوبہ، ایسے بندے کی توبہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بن دیکھے ماننے والا نہیں ہے، اس نے دیکھ کر مانا۔ اگر دیکھ کر ماننے کا یعنی حکمت پتہ چلے تو مانوں گا، مجھے وہ چیز جو ہے فزیکلی نظر آئے تو مانوں گا، اگر اسی پہ مدار ہوتا پھر تو فرعون بھی ایمان والا ہوتا، کیونکہ آخری وقت میں تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر 11ویں پارے میں جو ہے موجود ہے، فرمایا اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ فرعون کے جملے۔ فرعون کہتا ہے کہ آمنتو، میں ایمان لایا، انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جس پر ایمان لائی، میں اس خدا پر ایمان لایا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان ہوں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الآن، اب، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اب تو یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان تھا اور فسادی تھا، یعنی اس سے پہلے تو کافر تھا۔ تو جب فرشتوں کو دیکھا کہ فرشتے اسے واقع ڈبو رہے اور عذاب الہی اس پر اتر چکا،
اور عالم غیب اس پر ظاہر ہو چکا، اب اس کے بعد وہ ایمان لا رہا ہے، پھر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا۔ تو لہذا یہ فرعونی ایمان جو ہے یہ معتبر نہیں ہے کہ مجھے حکمت کا پتہ چلے گا تو میں ایمان لاؤں گا، مجھے اسلام کی، میں وہ خنزیر حرام ہے نہیں، مجھے اس کی وجوہات بتائیں تو میں تسلیم کروں گا، شراب حرام ہے تو شراب تو پانی کی طرح، شربت کی طرح ہے، شراب کی مجھے اس کے مضر اثرات کا پتہ چلے گا تو میں اس کو حرام مانوں گا۔ اگر اس طرح کا ایمان ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہرگز معتبر نہیں ہے۔ ایسا ایمان فرعون کا ہے یا اس آدمی کا جس کے بارے میں پہلے آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت کچھ آج سیکھا ہوگا، بہت درست باتیں، بلکہ بہت چیزیں کریکٹ ہوئی ہوں گی ہماری۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید ایسے سوالات اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے گا سلسلہ آخر درست کیا ہے، انشاءاللہ ہماری رہنمائی کا سامان بنے گا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں شریعت کے تقاضوں کے مطابق درست باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ہم کو سیدھا راستہ چلا